شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکن قومی اسمبلی. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب. مروت صاحب سب سے پہلا کامنٹ تو کل کے الیکشن پہ کر دیجئے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم یہ الیکشن جیت گئے ہیں لیکن فارم 47 تبدیل کیا گیا ہے. آپ نے ان الیکشن کو فالو کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، آپ کا کامنٹ کیا ہے اس پہ؟ بہت شکریہ. بہرحال میرا کمنٹ تو وہی ہے جو پورے پاکستان کا ہے. پاکستان میں 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا، اس کے بعد ضروری یہ تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل محفوظ کرنے کے خاطر کوشش یہ کی جاتی کہ الیکشن کے ہونے والے پروسیسز جو ہیں ان کو ٹیمپر نہ کیا جاتا. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اگر ہر الیکشن کی تقدیر فارم 47 ہوگی، ظلم و جبر ہوگا، ووٹ چھیننا ہوگا، تو پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل کیا رہے گا؟ کون سوچ کے الیکشن میں جائے گا جب یہ حالت ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف واضح اکثریت سے 16,000 سے زیادہ ووٹوں سے یہ الیکشن جیت چکی ہے. لیکن یہاں پہ پاکستان میں اگر اب اس کی روک تھام کس طرح ہوگی اور آنے والے الیکشن کی ویلیڈیٹی جو ہے اس پہ یہ سوال نشان کس طرح ریمو ہوگا؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ملک کی بےخنی کر رہا ہے. یہ صرف ایک ایم پی اے کی سیٹ ہتھیانے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا اعتقاد ہی الیکشن کے پروسیس پہ ختم ہو چکا ہے. یا بالفاظ دیگر لوگوں کا اعتقاد ریاست کے کام پہ اور ان کے اعمال پہ ختم ہو چکا ہے. لہذا جمہوریت جو ہے وہ نہ پنپ سکتی ہے، نہ پاکستان میں جمہوریت بحال ہو سکتی ہے جب تک اس ایشو کی سرجری نہ کی جائے. جو ظلم ہوا ہے جمہوریت کے ساتھ، قانون کے ساتھ اور آئین کے ساتھ، اس کو انڈو نہ کیا جائے. یہ لوگ وقتاً ایک ایم پی اے کی سیٹ کے لیے جو نظام ہے اس کو داؤ پہ لگائیں گے. بالکل صحیح ہے. آپ نے بڑی اہم بات کی کہ اعتقاد ہی ختم ہوتا جا رہا ہے اس سسٹم سے. آپ پیچھے پارلیمان بچتا ہے. سر آپ پارلیمان جیسے بھی وجود میں آیا لیکن بہرحال وجود میں آیا. اب عمران خان صاحب نے پچھلے 2-3 دن میں اڈیالہ سے جو پیغامات جاری کیے، جو ٹویٹس کی شکل میں سامنے آئے، اس میں سے ایک بات یہ تھی، انہوں نے کہا کہ اسپیکر کے خلاف ہم تحریک عدم اعتماد لانے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اسپیکر کے عہدے پر اپنی انصاف کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں. آپ شیر افضل صاحب میرے شو میں بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ اس پر پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیں گے اور اسپیکر کے خلاف ووٹ نہیں کریں گے. اب آپ کا فیصلہ ابھی بھی وہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ کو یاد نہیں ہوگا میں نے کیا کہا تھا. میں نے یہ کہا تھا میرا ہر ایک فعل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تابع ہوگا. میں قطعاً کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے سے پارلیمان کے اندر انحراف نہیں کر سکتا ہوں. اسپیکر صاحب کے حوالے سے ذاتی رائے میں نے یہ دی تھی کہ اسپیکر جو ہیں ایک تو عدم اعتماد تحریک لانے کے لیے کوئی وجہ تو ہونی چاہیے، کوئی آپ کو امید ہونی چاہیے کس لیے لا رہے ہیں. اور اسپیکر تو واحد ایک شخصیت ہیں ایوان کے اندر جو پی ٹی آئی کے لوگوں کا تھوڑا بہت خیال کرتے ہیں، احترام دیتے ہیں، شفقت سے پیش آتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں عدم اعتماد کے لیے. اور مجھے یہ علم نہیں ہے کہ خان صاحب نے یہ فیصلہ کب کیا ہے، لیکن جو بھی خان صاحب کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے سر آنکھوں پہ قبول ہوگا. صحیح. یعنی اگر پی ٹی آئی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو آپ اسپیکر کے خلاف ووٹ دیں گے باوجود اسی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے آدمی ہیں؟ میرا خیال ہے اگر پی ٹی آئی مجھے کہے گی کہ ووٹ دیں تو میں دوں گا، نہیں کہے گی تو میری اپنی مرضی ہوگی. میں شاید اجلاس میں بھی پھر نہ جاؤں، یا ہو سکتا ہے میں اگر دوستوں نے کہا تو میں پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ دوں گا. آپ کس کے کہنے پر ووٹ دیں گے؟ پی ٹی آئی کے کہنے پہ ووٹ دوں گا، لیکن پی ٹی آئی کے معتبرین اگر مجھے کہیں گے، کیونکہ ووٹ دینے کے لیے قانون کا تقاضا ہے کہ آپ نے ممبران کو کہنا ہے تبھی ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ کرے گا اور وہ پابند ہے اس ڈائریکشن کا. صحیح ہے. جب ظاہر ہے پی ٹی آئی نے تو آپ کو پارٹی سے نکال دیا تو آپ ان کے ڈسپلن کے پابند تو ہیں نہیں ویسے مروت صاحب، لیکن اگر وہ آپ سے ووٹ مانگتے ہیں تو پھر آپ یعنی ایک کولیگ کے طور پر مانگتے ہیں تو پھر آپ انہیں دے دیں گے. دیکھیں یہ سیٹ جو میرے پاس ہے یہ خان کی امانت ہے. صحیح. اور گرچہ اپنے تئیں انہوں نے نکال دیا لیکن میں نے تو نہیں نکالا ہے نا.
میں تو ہم دو خان صاحب اور میرا جو مسئلہ ہے وہ تو ہم جب جس وقت آمنے سامنے ہوں گے تو وہ درے قدر رہ جائے گا جو کچھ انہوں نے ابھی تک کیا ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے 3 ماہ لگ بھگ جو ہے سوشل میڈیا پہ بڑی ٹرولنگ کی. اس نے مجھے کافی جو ہے نفسیاتی طور پہ ضدی اور ہٹ گرم بنا دیا ہے. اور میں اب جتنا بھی یہ وقت گزر رہا ہے ہمارے فاصلے بڑھ رہے ہیں. میں ان لوگوں میں اپنے آپ کو شمار نہیں کرتا ہوں جو احترام عزت یا تعلق مانگنے سے حاصل کرتا ہے. میں جن عوامل سے گزرا ہوں جو میرے ساتھ انہوں نے کیا اس کے بعد اب میں بہت پھون کے قدم رکھوں گا. وہ شرف المروت ان کو دستیاب نہیں ہوگا جو 8-9 مئی کے بعد ان کو ملا تھا. تو فی سبیل اللہ جو ہے ملک میں انقلاب برپا کرنے کے درپے تھا. اب ذرا تھوڑی سیاست آپ کا دل دکھا ہوا ہے. آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ بہت دل دکھا ہوا ہے, آپ افسردہ ہیں. انہوں نے میرے روح پر جو ہے کون سا شملہ رکھ دیا, کون سی لنگی رکھ دی, کون سا احترام دیا, تو نکالا اور پارٹی میں یہی چینا جھپٹی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا پارٹی کہاں پہ پہنچ گئی. سب سے بڑا نقصان جو ہے نکالے جانے سے انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکر کا کیا جو میرے نکالے جانے سے کافی مایوس ہوئے. اور فائدہ کیا ہوا ہے؟ اگر فائدہ نظر آ رہا ہے تو بتاؤ. اپنی ضد اور انا کی بن چڑھانا تھا. یہ اندیشہ تھا کہ بھائی یہ کیوں ورکر کے دلوں میں جگہ کر گیا ہے. اسی کے لیے انہوں نے نہ کہ صرف نکالا بلکہ سوشل میڈیا پہ امیج ٹارنش کے لیے بھرپور کوششیں بھی کی. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہی لوگوں کو عزت اور ذلت دیتا ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نہیں دیتی. صحیح ہے. محمد صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ اب تحریک کی تیاری کریں اور اس مرتبہ تحریک کو میں اڈیالہ سے بیٹھ کر خود لیڈ کروں گا. کیا آپ کے خیال میں پریکٹیکلی یہ ممکن ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے موقع پر تو عمران خان صاحب کا رابطہ ہی کاٹ دیا جاتا ہے, سماعتیں ملتوی کر دی جاتی ہیں, باہر سے کوئی ان کو مل نہیں سکتا, ان کا پیغام کئی دن تک باہر نہیں آتا, ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا, ان کا ٹی وی اخبار بند کر دیا جاتا ہے کہ کیا باہر چل رہا ہے. ایسے میں وہ لیڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ڈویبل ہے؟ دیکھیں میری بات ایک لکھ لیں. پاکستان تحریک انصاف اگر کامیاب تحریک چلانا چاہتی ہے تو ایک تو یہ ناممکن ہے کہ خان صاحب تک یہ پھر اس وقت میں رسائی دے, تو لہٰذا ملاقات ہی بند کر دیں گے. نمبر 1. نمبر 2, اگر کامیاب تحریک چلانی ہے تو خان صاحب کو مکمل ذمہ داری اور اختیار کے ساتھ ایک احتجاج کمیٹی بنانی ہوگی. اس احتجاج کمیٹی میں میرٹ پہ لوگوں کو ڈالنا ہوگا. اس احتجاج کمیٹی کے ساتھ سوشل میڈیا کو بھی ڈالنا ہوگا. موٹیویشن کرنی ہوگی. گھر گھر پاکستان میں پمفلٹ پھینکنے ہوں گے. بچوں سے, خواتین سے, مردوں سے, بوڑھوں سے ویڈیو میسیجز بنوانے ہوں گے. موٹیویشنل سپیچز کرنی ہوں گی. یہ 10-15 دن کی پریکٹس ہیں. پھر لاجسٹک کے لیے لوگوں کو احتجاج کمیٹی میں شامل کرنا ہوگا. پھر ریجن کی سطح پہ لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے لوگوں کو شامل کرنا ہوگا. تک یہ نہیں ہوگا اور اس طریقے سے احتجاج کمیٹی نہیں بنے گی, پھر پلان اے, پلان بی اور پلان سی بنانے ہوں گے. کوئی بھی احتجاج جو ہے کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا. موجودہ حالات میں گرمی بڑھ رہی ہے. جن لوگوں کے سپر خان یہ کام کریں گے وہ اس کے اہل بالکل نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جب خان اندر تھا 9 مئی کے بعد, یہ اس وقت بھی تھے لیکن چھپے ہوئے. تو جو لوگ اس وقت خان کے لیے اور پارٹی کے لیے باہر نہیں نکلے, اب وہ اس فستیت کے دور میں, فستیت کا دور اس وقت بہت زیادہ تھا, لیکن یہ جو معمولی فستیت ہیں اس میں یہ لوگوں کو نکالیں گے. قطعاً مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس منتشر شدہ پارٹی کو یکجا نہ کیا جائے. جو